خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله المولانا العظيم۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 6 نمبر کی آیت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ کسی کے ایمان نہ لانے پر آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے، چونکہ ایمان کی دولت بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر انسان کو آج یہاں نہیں ہوگی، جب دنیا سے جائے گا اس دن قدر ہوگی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام، شام سے صبح، زندگی کا ہر لمحہ آپ جب سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے امت کو یاد نہ کیا اور امت کی کڑھن اور امت کی فکر نہ کی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشی میں سب کچھ بھول جاتا ہے، بعض وقت اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض وقت کسی نے احسان کیا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں بہت کم آئی، پوری زندگی غم سے بھری ہوئی، لیکن سب سے بہترین موقع خوشی کا آپ کے لیے وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمان کی سیر کرائی اور معراج پر بلایا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کروائی، 7 آسمان کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کے مناظر دکھائے، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ یہ کسی نبی کو اللہ نے یہ چیز نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، ملاقات کرنا۔ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ تم اللہ کا دیدار کر سکو،
پھر جب اصرار بڑھا، تقاضا بڑھا، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، کوہ طور پر آ جانا اور ہم اپنی تجلی کا اظہار کریں گے۔ چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، 70,000 پردوں کے اندر سے اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی۔ اس تجلی کا اثر یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ بہت وقت کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ تبدیلی ہوئی تھی کہ اندھیری رات میں کئی کلومیٹر دور پر کالے پتھر پر اگر کالی چونٹی چل رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آتی تھی، اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی تھی کہ جیسا ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو پیچھے کا بھی نظر آتا تھا، کیونکہ اللہ کا دیدار ہو گیا تھا۔ اس دیدار کا اثر یہ تھا۔ تو اصل یہ ہے کہ اس سے بڑا خوشی کا موقع آپ کے لیے کوئی نہیں تھا زندگی میں، کہ اللہ نے آسمانوں پر تو بلایا، اللہ نے عرش پر بلایا، اور عرش کے علاوہ اللہ نے اپنے کرسی کے بازو میں آپ کی کرسی لگائی۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ کا قرآن کا۔ اللہ کے رسول جتنی دیر بیٹھے تھے نا وہاں پر اللہ کے پاس، ما زاغ البصر، ایک سیکنڈ بھی اپنے آنکھ کی پلک کو نیچے سے اوپر نہیں کیا ہے، اتنی دیر میں اللہ کا دیدار کر۔ قرآن کہہ رہا ہے نا ما زاغ البصر، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی اپنے آنکھ کی پلک کو نیچے سے اوپر نہیں کیا کہ اگر میں نیچے سے اوپر کروں گا تو اتنی دیر اللہ کے دیدار سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اپنا دیدار اور اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ جب اس لمحے کے اندر جو اتنا خوشی کا ماحول تھا، امت یاد آنی چاہیے ایسے وقت میں۔ امت کا یہ حال ہے کہ میرے گھر میں تھوڑی سی شادی ہوتی ہے خوشی کی، اس دن ہم ساری سنتیں تو کیا زندہ جنازہ نکال ڈالتے ہیں سب چیزوں کا، اسلام کا، سارے اسلام کو اٹھا کر بالا اعتاب اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ناچ گانے عروج پر ہیں، ڈی جے بجانے والے عروج پر ہیں، اور گندی گندی ناچنے والی عورتوں کو لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ کیا کیا تماشے بنا کر رکھے ہیں زندگی کے، کہ اللہ کے رسول کے دل پر چھریاں نہیں چلتی ہوگی؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس خوشی میں ہم نے نہیں بولا؟ جب اللہ نے کہا کہ بھائی ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو کیا لے کر کوئی نہ کوئی ہدیہ تو لے کر آتے ہو نا، تو میرے لیے کیا ہدیہ لے کر آئے؟ اللہ کے رسول نے اللہ ساری دنیا کو تو دینے والا، تو کھلانے والا، تو تجھے ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر بھی ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو ہدیہ ضرور لاتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزیں لے کر آیا ہوں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، جانی عبادتیں، اللہ تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فوراً کہا السلام علیک ایھا النبی، اللہ مجھ پر سلام، میری امت کہاں گئی؟ کون یاد کرے گا ایسے وقت میں؟ کوئی یاد کرے گا؟ جو یہ خوشی کا ماحول ہے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے اور عرش پر اللہ کے کرسی کے بازو میں کرسی لگی ہے، دلہے میاں کو کرسی پر بٹھاؤ نا، اس کے والد بیچارے سادے سیدھے ہوں گے نا تو دوست کے کان میں پھونک مارے گا، میرے والد کو ذرا سائڈ پر بیٹھ جا۔ آج کے دلہے ایسے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت ایسا آئے گا کہ میرے امت کے لوگ اپنے دوست کی عزت کریں گے، باپ کو ذلیل کریں گے۔ وقت آ چکا ہے، دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں سے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ نے کہا نا کہ السلام علیک ایھا النبی، فرمایا اللہ مجھ پر سلام، میری امت کا تو کیا ہے کہ السلام علینا، میری ساری امت پر آپ کا سلام ہے۔ مجھ پر تو ہے لیکن ساری امت پر۔ اس میں یہ نہیں کہا بے نمازی الگ کر دو،
गुनाहगारों को अलग कर दो, जुगार खेलने वालों को अलग कर दो, जिना करने वालों को अलग कर दो, शराब पीने वालों को अलग कर दो। नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना में सब आ गए, गुनाहगार, नमक हराम, गद्दार, अच्छे भले सब आ गए। फिर अलग किया व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, उन लोगों पर और खुसूसी सलामती जो 5 वक्त नमाज के पाबंद हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उन पर खुसूसी आपका सलाम हो। उस वक्त में अल्लाह के रसूल ने याद किया। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, खुशी में कोई याद कर लेता है, गम में तो अपने अलावा किसी की याद नहीं आती है। ताइफ का सफ़र और ताइफ की दास्तान आपके सामने है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र में गए तो वहाँ 3 भाई थे जिनकी हुकूमतें थी, तीनों सरदार थे, तीनों से मिलने के लिए गए। तो एक ने कहा कि मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा जब मुलाकात की, आप अगर सच्चे हैं तो आपकी शान में हम गुस्ताखी करना नहीं चाहते, और नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आप अगर गलत हैं तो मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता हूँ। और तीसरे ने ये कहा, सबसे ख़तरनाक जुमला कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिला जिसको नबी बनाकर भेजा जाए। एक सदमा तो ये लग गया था। जब वहाँ से निकले तो वो बादशाहों को और गुंडों को आपके पीछे लगा दिया कि पूरा बदन खून से लहूलुहान हो गया था, जूतियाँ मुबारक खून से तर हो गई, पूरे कपड़े खून में भर गए, आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए। उधर पहाड़ का फरिश्ता आकर खड़ा है, या रसूलुल्लाह हुक्म कर दे, मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको तहस नहस करके रख दूंगा। उधर जमीन का फरिश्ता आकर खड़ा है, अल्लाह के रसूल आप हुक्म दे, जमीन फाड़ कर इन सबको जमीन के अंदर धंसा दूंगा। उधर बारिश का फरिश्ता आकर खड़ा, अल्लाह के रसूल आप फरमा दे, अभी आसमान से पत्थरों की बारिश करवा दूंगा। ऐसे वक्त में कौन मदद नहीं मांगेगा भाई? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इलाही रहम कर कोहसार ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कोहसार ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। आपने उस वक्त ये कहा था, अरबी में कहा था, उसका उर्दू का तर्जुमा है कि जहां से मुझे पत्थर आ रहे हैं ना, वहां मेरे रहमत के फूल बरसाते। ये होता है आपने और अंबिया में फर्क ये है। और अंबिया ने उसी वक्त बद्दुआ की थी, मेरे आका ने कभी बद्दुआ नहीं की। ये अगर ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी, इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और आज अगर आप जाओ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ गया हूँ, वहाँ वीज़ा अलग लेना पड़ता है, मेरे ताल्लुकात थे तो ले गए। उस ताइफ में अगर आप जाओगे ना तो हकीकी असली सुन्नत मेरे आका की आपको वहाँ याद आएगी, वहाँ नज़र आएगी आज भी। और जो अल्लाह के रसूल की जो दुआ थी ना उस वक्त की, वो दुआ आज आंखों से इंसान देख रहा है कि आपका भले खून गिरा, आपने मार खाई, आपने बद्दुआ नहीं की, आपने दुआ दी। उस दुआ का असर ये है कि पूरे दुनिया में सबसे महंगी खजूर अगर पकती है तो ताइफ के अंदर पकती है, कि अल्लाह के रसूल की दुआओं का नतीजा। अल्लाह के रसूल ने जब बदन खून से लहूलुहान था ना, उस वक्त उम्मत को बोला, रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत को सही समझ आता है। ये जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये कौन ऐसी तो मुझे जानते नहीं। अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं तेरा नबी हूँ तो ये ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह इनको समझा दे कि मैं कौन हूँ। ये अल्लाह के रसूल ने अखलाक छोड़े थे और बता दिया था, उम्मत को सिखा दिया था सबक। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल ने कभी हमें बुलाया नहीं है। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारी, इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई ईमान न लाए तो ठीक है कि भाई हम किसी के घर चले जाएं। अभी हमारा मिजाज कैसा है, हम किसी के घर मुलाकात के लिए चले जाएं और आपको वहाँ से झिड़क दे कि जा, अल्लाह ने तुझे तबलीग में लगाया, दूसरा कोई नहीं मिला अल्लाह को, तो दूसरी बार हम जाएंगे उसके घर, 2-3 गालियाँ देकर आएंगे वापस। हमारा मिजाज तो ऐसा है ना, मेरे आका ने ये नहीं सिखाया।
فإنهم لا يعلمون، وہ جانتا نہیں ہے تمہارا مقام کیا ہے، تم کس کام کے لیے آئے ہو اور کیا کام لے کر آئے ہو، وہ جانتا نہیں ہے. اس کے لیے دعا کرو، اور دعا کرنے میں ایک فائدہ کیا ہوگا، آپ کے دل میں کینہ بغض اور حسد ہوگا نا، وہ نکل جائے گا. کسی بندے کے لیے، کسی بندے کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ بغض حسد ہو نا، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، آپ کے دل کا حسد نکل جائے گا اور اللہ پاک اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرحلے پر ہمیں بھولا نہیں ہے. تو وہ جو کڑھن تھی نا کہ ساری امت، اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہمارے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے کہ میں نے میرے حبیب کو صرف مسلمانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے. تم کہتے ہو ہمارے نبی، ٹھیک ہے محبت میں کہہ دو، بات اور ہے، لیکن فرمایا کافروں کے نبی بھی یہ ہیں، مشرکوں کے نبی بھی یہ ہیں، مجوسیوں کے نبی بھی یہ ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کے نبی بھی یہ ہیں، کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے نبی بھی یہ ہیں. فرمایا وہ غدار ہو، نمک حرام ہو، فرمایا نمازی ہو، بے نمازی ہو، کچھ بھی ہو، سب کے نبی ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کے نبی بھی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، چرند و پرند کے نبی، جناتوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، سب کے نبی ہیں. ہم لوگوں کو سمجھائیں. اللہ کا قرآن خود ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو سمجھائے ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. جہاں جو چیز ناجائز اور حرام ہے نا، جب وہ نبی کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچنا لگوایا. جیسے آج ہم ہجامہ کرتے ہیں، اس وقت میں پچنا لگوا دیتے ہیں. اس میں ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. جہاں آپ لا علاج نظر آتے ہو نا، آپ ایک بار ہجامہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. سنت نبوی کا بہت بڑا نسخہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور جو خون نکلا تھا اس کو ایک پیالے میں جمع کیا اور ایک صحابی کو دیا، کہا اس کو ایسی جگہ پر لے جا کر رکھ دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. وہ صحابی گئے اور بہت جلد واپس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی بہت جلد واپس آ گئے، تو فرمایا اللہ کے رسول کہاں ڈال کر آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر ڈالا ہو نا قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. کیا محبت تھی صحابہ کرام کو آپ سے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول کا پسینہ مبارک ہزاروں سال صحابہ کرام نے سنبھالا ہے. آپ کے بال مبارک، آپ کے ناخن، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنبھالی. اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی کی سنتوں کو اپنے زندگی میں ڈال دیا. ان کے کامیابی کا راز یہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہاں ڈال کر آ گئے، اتنے جلدی واپس آ گئے، اور ایسی بات کرو کہ ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو دھیرے سے صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو دھیرے سے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیوار کے بازو میں گیا اور میں نے اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کر لیا. اللہ اکبر. جبکہ انسان کا خون کیا ہے، حرام ہے، نہیں پی سکتے نا، لیکن وہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ نے وہ صحابی کو کیا فرمایا، چل تیرے پیٹ میں تو نے محفوظ کر لیا نا، تیرے 10 خاندان تک تیری نسل پر جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ نبی کا خون تیرے پیٹ میں گیا. صحابہ کو یہ محبت تھی نا دل کے اندر. اللہ کرے اس محبت کا قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. ہر وقت دعائیں کیا کرو، اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما. اس محبت کے علاوہ کوئی محبت آپ کو کام نہیں آئے گی. آپ جاؤ گے دنیا سے، جیسی آپ کی آنکھ بند ہو گئی نا تو یہ 2 محبتیں شروع ہو جائیں گی. آپ کو قبر میں یہ گمان میں مت رہنا کہ میں نے بہت اعمال کیے، روزے رکھے، اعتکاف کیا، جماعتوں میں گیا، عمرے کیے، حج کیے اور بہت کچھ کیا. یہ گمان میں مت رہنا. ہو سکتا ہے اللہ کی شان بے نیازی کی نظر پڑ جائے تو وہاں اللہ کی محبت ہی کام آئے گی، آپ اللہ کا فضل ہی کام آئے گا.
اللہ کے رسول کی محبت ہی کام آئے گی. وہاں قبر میں آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ قبر میں سوئیں گے فرشتہ سوال کرنا ہے کہ من ربک. انسان کی شکل میں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے گا, کا سوال ان سے نہیں ہوگا, ہم سے ہوگا. ان کو سونے دو, یہ بندہ دنیا میں تھکا تھکایا آیا ہوا ہے, بہت مصیبتیں جھیل کر آیا ہوا ہے, اس کو آرام کرنے دو. تو آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کی نماز. اس سے طاقتور اور جسم والا کر ہیکل انسان آ کر کھڑا ہوگا, اس کو بھی ہٹا دیا سائڈ پر, سائڈ پر ہٹا. فرشتے نے سوال کیا وما دینک, کہ ان سے سوال نہیں ہوگا, ہم سے ہوگا. کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں اللہ کا قرآن ہوں, اس بندے نے پڑھا تھا. جواب آپ کو نہیں دینا ہے, جواب کس کو دینا ہے؟ آپ کے اعمال متشکل ہو کر, یعنی انسانوں کی شکل میں یا فرشتوں کی شکل میں بنا کر اللہ وہاں پر عنایت کرے. تو یہ محبت کام آئے گی. اور کوئی محبت کام؟ ایک خاندان والے تو آپ کو دفنائیں گے نا, بریانی کھائیں گے ادھر آ کر, دیکھ لینا. 3 دن مشکل سے روئیں گے آپ کے میت پر, چوتھے دن آپ کے قبر پر بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. بہت ہوا تو مشکل سے 40 دن کے بعد آپ یاد آئیں گے, سال کے بعد یاد آئیں گے, اس کے بعد بھول گئے آپ کو. اس کے بعد لکڑیوں سے مارم ماری چلے گی آپ کی دولت چھیننے کے لیے. آپ کو کام آئے گی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت. جو اللہ کے رسول نے محبت کی نا ہم سے, وہ بے غرض محبت ہے, بے لوث محبت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چلو یہ سارے مراحل تو ٹھیک ہے, جب موت کا وقت آتا ہے نا انسان کسی کو یاد نہیں کرتا ہے. جیسا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتہ شہروں کو چھو لیتا ہے, تو چھونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حاضر ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں, جو غائب ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہیں. بھائی ماں باپ نظر آنے چاہیے, بچے نظر آنے چاہیے, بیوی نظر آنی چاہیے, کچھ بھی نظر نہیں آتا. فرشتے نظر نہیں آتے, وہ نظر آنے لگے. عذاب قبر نظر نہیں آتا, وہ نظر آنے لگا. جنت اور جہنم نظر نہیں آتے, وہ نظر آنے لگا. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے. حضرت فاطمہ پریشان ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے. اور تینوں نشانیاں اللہ کے رسول نے جو بتائی تھی موت کے وقت میں, فرمایا انسان کے چہرے پر اگر یہ نشانی ہو نا 3, تو سمجھ جاؤ بڑی سعادت مندی کے ساتھ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. وہ تینوں نشانیاں آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گئی. ایک تو آپ کا چہرہ تھوڑا زردی مائل ہو جائے, اور دوسرے نمبر پر آپ کے ناک کا باسا تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے کسی قدر, اور تیسرے نمبر پر آپ کی پیشانی سے پسینہ نکلنے لگ جائے. یہ 3 نشانیاں جس کے اوپر ظاہر ہو جائے نا, سمجھ جاؤ کہ بڑی سعادت مندی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. وہ تینوں نشانیاں نبی کے چہرے پر ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا تھا, حضرت عائشہ نے یاد کیا تھا, دیکھ لیا. اتنے میں کوئی دروازے پر کھڑا ہوا, هل ادخلوک فی البیت یا رسول اللہ, هل ادخلوک فی البیت یا حبیب اللہ. اللہ کے رسول گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ کیونکہ فرشتے کو اللہ نے بول کر بھیجا تھا میرے نبی اجازت دے تو اندر جانا, ورنہ داخل ہونے کی اجازت نہیں. حضرت عائشہ گرم ہو گئی, بدھو کہیں کا, دیہاتی کہیں کا, ہمارے سر کا تاج دنیا سے جا رہا ہے, تجھے بھیک مانگنے کی پڑی ہے عورت ذات ہے, برداشت نہیں کر سکتی. باقی حضرت عائشہ نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا. کہ پہلا مرحلہ تھا کہ پتا تھا کہ میرے سر کا تاج جا رہا ہے, نبیوں کا امام جا رہا ہے, تو کیا دل پر صدمہ ہوگا. آج کل ہمارے عورتوں کی جو شادی کی عمر ہوتی ہے نا 14-15 سال, حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 17 سال کے قریب یا 16 سال کے قریب تھی جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کس کو بدھو کہہ رہی ہے, کس کو دیہاتی کہہ رہی ہے؟ کہا ملک الموت ہے, فرشتہ ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے اس کو کہ میری اجازت کے بغیر وہ اندر نہیں آ سکتا. وہ تو اگر سینے پر پنجہ گاڑ دیتا ہے اپنا, اس کو آنے دے. اب تو حضرت عائشہ اور گھبرا گئی, حضرت فاطمہ اور گھبرا گئی. مجھے منظر یاد نہیں کروانا ہے, ہمارا دل نہیں تھم سکتا کہ ہم اس منظر کو یاد کر پائے. مجھے بتانا. یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اللہ کے رسول کے زبان ہونٹ ہل رہے تھے, آواز سنائی نہیں دے رہی تھی, بہت دھیمے 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 آپ بول رہے تھے. اس وقت میں نے کان لگایا اور سنا کہ آخری جملے آپ کے کیا تھے. آپ کے جملے یہی تھے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اللہ میرے امت کو معاف فرما دے. کون یاد کرے گا بھائی؟ اس وقت ماں یاد نہیں آتی, باپ یاد نہیں آتا, بھائی یاد نہیں آتے, کوئی خاندان والا یاد نہیں آتا, کیونکہ آدمی اس عالم میں ہے نا, اس عالم میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. میرے آقا نے اس وقت بھی ہمیں یاد فرمایا ہے.
اس وقت بھی یاد کیا ہے رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اس سے خطرناک مرحلہ جب روح نکل رہی تھی اور تکلیف ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا رک جا، فرشتے کا رک جا، اللہ سے ایک بات پوچھ کر آ جاؤ۔ کہا کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے روح نکلتے وقت میں، کیا میرے امت کے لوگوں کو بھی ہوگی؟ اللہ اکبر، کون پوچھے گا میرے امت کے لوگوں کو بھی ہوگی؟ فرشتے نے کہا میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اللہ سے پوچھ کر آیا، کہاں ہوگی؟ جیسے جیسے اعمال جس کے ہوں گے، اور تکلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ ٹھیک تھوڑی لگتا ہے کہ بندے کو تکلیف دے گا۔ اللہ کو تکلیف دے کر اس کے جتنے گناہ ہیں اس وقت بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے اسے، تاکہ جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ میں نہ جلنے پائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب اللہ سے ایک اور درخواست کر کے آ جاؤ، اگر ہو سکتا ہے، ممکن ہے تو اللہ سے ایک درخواست آخری کر کے آ جاؤ، میری دلی خواہش ہے۔ کہا کیا؟ ابو بکر سے لے کر قیامت تک میری امت کا آخری فرد، سب کی ارواحوں کی تکلیفوں کو جمع کیا جائے، مجھ پر ڈالا جائے، میرے امت کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ، یہ کون سوچ سکتا ہے میرے دوست؟ ایسے عالم میں کوئی سوچ سکتا نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت ہمیں یاد کیا جس وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ تسلی دے رہے، میرے حبیب آپ فکر نہ کرو، میرے حبیب آپ فکر نہ کرو، آپ اس کڑھن کے اندر اور اس درد کے اندر، اس غم کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی جان کو میرے حوالے کر دو، اس لیے فکر نہ کرو، بس آپ محنت کرو، محنت کرنا آپ کا کام ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں ہیں، توفیق دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نصیب فرمائے، اور آپ کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، مولا ہم تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ آج تک تیری محبت ہمیں نصیب نہ ہوئی، اے اللہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آج تک ہمیں نصیب نہ ہوئی، اے اللہ ہمیں حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما، اے اللہ آقا کی سنتوں کو اپنے زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، غیر شرعی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، امت کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری دم تک فکر میں رہے، اے اللہ ہماری طرف سے تو اپنے شان انہیں بدلہ نصیب فرما۔ ہم تو کچھ نہ دے سکے مولا، ہم تو اتنے غدار ہیں کہ ہم درود تک نہیں پڑھتے ہیں، اے اللہ اے مولا کریم ہم نے نبی کو تکلیفیں پہنچائی، ہمارے اعمال دیکھ کر نبی کو ضرور تکلیف ہوتی ہو، اے مولا کریم تو اپنے شان انہیں بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے میدان میں ہم سب کو سفارش نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں کو سے حوض کوثر کا جام کوثر نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں بری فرما، اے مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔